بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عثمان، وہ میرا دوست، تم یہیں رو، میں اس سے مل کے آیا۔ میں کوئی نہیں اکیلی۔ وہ کندھے اور سر زور زور سے انکار میں ہلانے لگی اور میرے پیچھے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے یار تم کہاں؟ میں نے عثمان کے شانے پہ دھپ لگا کر اسے اپنے جانب متوجہ کیا اور پھر خزینہ کو دیکھ کر چونکنے کی زبردست ایکٹنگ کی۔ اوہ، تم خزینہ صاحبہ کے ساتھ آئے تھے؟ جی نہیں، میں ان کے ساتھ آئی ہوں۔ اس نے مسکرا کے تصحیح کی۔ اور تم؟ وہ سوالیہ انداز میں میرے پیچھے کھڑی رضیہ کو دیکھ کے پوچھ رہا تھا۔ میں رضیہ کا تعارف کرانے کے لیے مناسب الفاظ سوچ رہا تھا کہ خود پھٹ پڑی۔ میں رضیہ ہوں جی، مجھے رضیہ ملک، مگر یہ مجھے پیار سے رضیہ سلطانہ کہتے ہیں۔ کاش اس وقت میں اسے بتا سکتا کہ میں رضیہ سلطانہ اسے پیار سے کہتا ہوں یا میں ان کی کزن بھی ہوں، دوست بھی ہوں، اور بھی بہت کچھ ہوں۔ اپنے مزاج کے چھچورے بنے کا مظاہرہ وہ خوب لہرا لہرا کر رہی تھی۔ بہت کچھ؟ مثلاً؟ یہ وضاحت خزینہ نے طلب کی اور میں نے خود کو اس وقت کے لیے کوسا جب میں اس بلا کے ساتھ ہونے کے باوجود ان دونوں کے پاس چلا آیا تھا۔ مثلاً منگیتر۔ آخر اس نے شوشہ چھوڑ ہی دیا۔ عثمان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بہت سویٹ ہے آپ کی فیانسی۔ خزینہ مسکرا کے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں جواباً مسکرا بھی نہ سکا۔ ان سے کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں میٹھا منع ہے۔ اس نے خاصی بلند سرگوشی کی اور میں نے اسے یہاں سے لے جانا ہی بہتر جانا۔ کیا بتاؤں امی، کتنا شرمندہ کیا اس نے۔ میں امی سے شکایت کر رہا تھا کہ وہ چلی آئی۔ ہائی کیا بتاؤں، کتنی شرم آئی مجھے۔ پہلے تم دونوں طے کر لو کہ شرمندہ کون ہوا تھا اور شرم کس سے زیادہ آئی تھی، امی نے کہا۔ ان کا وہ دوست نہیں عثمان، جس کے گھر بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں؟ وہ بازار میں اپنی سہیلی کے ساتھ پھر رہا تھا۔ ہاں سہیلی؟ ہاں تائی جی، وہی گرل فرینڈ۔ بکواس، وہ اس کی کزن تھی۔ امی خزینہ کی بات کر رہی ہے تو کیا کزن گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی؟ پھر وہ اس کے ساتھ بازار کیا کرنے آیا تھا؟ وہ جرا کرنے لگی۔ میں بھی تو تمہارے ساتھ بازار گیا تھا۔ جس طرح آپ بوتھا بنا کے پھیر رہے تھے وہ نہیں پھیر رہا تھا۔ اس کی تو باچھیں چیری ہوئی تھی۔ میری بھی یہ حالت ہو سکتی تھی اگر خزینہ اس کے بجائے میرے ساتھ ہوتی اور بوتھا اس کا میرے سے بھی برا بن سکتا تھا اگر تم اس کے ساتھ ہوتی۔ امی سامنے تھی اس لیے بات میں نے دل ہی دل میں کہی۔ پتہ ہے تائی جی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے شوخے کہیں کے۔ اچھا، اس دن تو کہا تھا بہن ہی سمجھ لیں آنٹی، امی نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو آپ کو سمجھنے کو کہہ رہا تھا، خود تو نہیں سمجھتا۔ آپ کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی ڈھیر شاپنگ کی تھی، باپ کی حق حلال کی کمائی ساری کی ساری لڑکی پہ لٹا دی۔ تو میں الہام ہوا ہے کہ وہ ساری شاپنگ اسے عثمان نے کروائی تھی؟ میں زج ہوا اس کی لغو باتوں سے۔ تو اور کس نے کرانی تھی؟ اس کی شکل تھی دمڑی خرچنے والی۔ ساری میرے جیسی نہیں ہوتی تائی جی، میں نے تو شکرکندی بھی اپنے 10 روپے خرچ کر کے کھائی تھی۔ تم بچی کو کچھ کھلا کے نہیں لائے؟ لو، ان کے تو ہوش اڑ گئے تھے اپنے دوست اور اس کی سہیلی دیکھ کے۔ بھاگے چلے گئے، حالانکہ دونوں کی شکل سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں ہمارا بیچ میں آنا اچھا نہیں لگا۔ ہاں بھئی، عیش ہو رہے تھے، سیر سپاٹے ہو رہے تھے۔ امی نے کچھ سوچا پھر مجھے مخاطب کیا۔ کل شام ذرا مجھے اپنے دوست کے ہاں تو لے جانا۔ وہ کس لیے؟ ذرا ان کی والدہ سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے روکنا چاہا، مجھے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ تو کیا صرف بیمار ہوں تب ان سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے؟ عام دنوں میں پردہ کرتی ہیں؟ مجھے ملنا ہے کل ہر حال میں، لے کر چلو۔ وہ بچی نظر نہیں آ رہی خزینہ، امی نے وہاں جاتے ہی ادھر ادھر نظریں دوڑا کے کہا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ وہ خدائی فوجدار بن کے عثمان اور خزینہ کے مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کا قصہ بیان کرنے آئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے آنٹی کو لگے ہاتھوں عثمان کو نکیل ڈال کر قابو میں رکھنے اور خزینہ سے بچانے کا مشورہ بھی دے ڈالیں، کیونکہ رضیہ نے اپنی فضول گوئی کی وجہ سے کچھ ایسی صورتحال کا نقشہ کھینچا تھا۔ وہ تو واپس ہاسٹل چلی گئی۔ بڑا سکھ تھا ان 4-5 دنوں میں اس کی وجہ سے۔ بہت خدمت کی اس نے۔ ہاں، اچھی خدمت گزار سعادت مند بچی ہے۔ امی کی زبانی تعریف سن کے میں بے ہوش ہوتے بچا۔ شکل و صورت کی بھی پیاری اور سگڑ بھی لگتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کے تو رشتے ٹپا برستے ہیں۔ اس کی بھی کہیں منگنے وغیرہ تو ہو چکی ہوگی؟ نہیں، ابھی تو نہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ امی کھل سی اٹھی۔ اسے پہلی نظر میں دیکھ کے مجھے یہ خیال آیا کہ ایسی بہو نصیب والوں کو ملتی ہیں، اور کتنا خوش نصیب ہوگا کہ وہ جس کی گھر یہ دلہن بن کے جائے گی۔ میری وہ حالت کہ نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں، دم سادے امی کے اگلے جملوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خوش نصیب آپ بھی تو ہو سکتی ہیں۔ کاش یہ الفاظ آنٹی نے ادا کیے ہوتے اور امی سوچ میں پڑ جاتی، پھر چونک کے کہتی، مجھے خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ آپ کے منہ میں گھی شکر۔ مگر ساتھ افسوس یہ ذہنی خیال امی نے پیش کیا تھا، جسے سن کے یہ جان افزا بات آنٹی نے کہی تھی۔ امی اٹھیں، گھر چلیں۔ بہت ضبط کر کے میں نے کہا،
ان سے کیا بعید عثمان اور خزینہ کی شادی کی تاریخ مقرر کرا کے اٹھتی۔ ہاں چلو۔ وہ بڑی مسرور، بڑی مطمئن، بڑی شاد سی اٹھی، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے جو کرنے کی ٹھان کر آئی تھیں وہ کر کے رہیں۔ سارے رستے میں نے منہ پھلا کر اپنی ناراضی کا اظہار کرنا چاہا، مگر وہ جان کے بھی انجان بنے رہی۔ تم نے یہ کام کب سے کرنا شروع کیا؟ اگلے دن میں عثمان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ کیا پھونک گئے تو میری امی کے کانوں میں؟ میں نے نہیں، میری امی نے کہا ہے۔ میں روحان سا ہو گیا۔ میں تو اس کے شانے پہ سر رکھ کے رونے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکے کرنے آیا تھا، مگر وہ تو الٹا مجھے ہی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مگر یہ خیال ان کے دل میں آیا کیسے؟ یقیناً تمہاری وجہ سے۔ میں نظریں چرا گیا۔ کسی حد تک یہ بات درست تھی۔ امی کی بلا سے چاہے عثمان اور خزینہ سارے عمر کنوارے رہتے، لیکن وہ میری جانب سے کھٹک گئی تھی، اور اپنی دانش میں انہوں نے سارے قصے کو بڑی ذہانت اور خوش اسلوبی سے نمٹایا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں امی کو یہ کبھی نہ کرنے دیتا۔ میرا یقین کرو، اس تخریبی کارروائی میں میرا قطعی کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اوہو، تم تو رونے بیٹھ گئے ہو۔ میرے رندے گلے کے ساتھ کیے جذباتی مکالموں کا اس پہ خاطر خواہ اثر ہوا۔ ایسا کوئی قہر بھی نہیں ٹوٹ پڑا۔ ہاں، بس کچھ اچانک اور غیر متوقع سی بات لگی تھی امی کی۔ تم کیوں پریشان اور پشیمان ہوتے ہو؟ کیا مطلب، تم سیریس ہو گئے ہو؟ پتہ نہیں، اگر امی ہوگی تو ہو جاؤں گا۔ اس نے شانے اچکائے۔ کیسے ہو جاؤ گے؟ تمہاری اپنی بھی کوئی پسند ہے، اپنی بھی کوئی مرضی ہے۔ یہی تو مصیبت ہے، نہ میری کوئی پسند ہے نہ مرضی۔ تو کرو پسند۔ یونیورسٹی بھری پڑی ہے حسین چہروں سے، میں نے ورگلانا چاہا۔ اچھا، میں تمہیں ایسا نظر باز لگتا ہوں؟ ویسے یار، یہ مائیں کس لیے ہوتی ہیں؟ اگر وہی ہمارے لیے ٹھیک قسم کے لڑکے چن لیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر منہ ماری کر کے جوتے کھانے کا رسک اٹھانے کی؟ ہاں، مگر ٹھیک ٹھاک قسم کی۔ میرا خیال ہے خزینہ، میں اسے نہ ٹھیک کہتے کہتے رک گیا۔ وہ خوبصورت ساحر آنکھیں بڑے شکوہ کناں انداز میں اٹھی تھی۔ خزینہ کیا؟ وہ تمہارے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ میں نے فوراً بات بنائی اور دل ہی دل میں بھڑاس نکالے۔ ابے الو، کہاں تو، کہاں وہ، کہاں تیری ڈھیلی ڈھالی لٹکی شخصیت، کہاں اس کی سحر انگیز جادو اثر شخصیت؟ نہیں یار، میں 6 فٹ کا، وہ 5 فٹ 7 انچ کی، میچ کیسے نہیں کرتی؟ عادتیں میری جان، عادتیں ملتی جلتی نہ ہو تو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، ذہن ہی ہم آہنگی نہ ہو تو محبت قائم نہیں ہوتی، اور محبت نہ ہو تو شادی قائم نہیں ہوتی، شادی کامیاب نہ ہو تو… چپ کر، خدا کا واسطہ چپ کر۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میں تمہاری آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں، تم میرے کان بند کر رہے ہو۔ وہ کان میں انگلی ڈال کے ہلانے لگا۔ خزینہ اچھی لڑکی ہے، میں مانتا ہوں، مگر یہ تمہارے لیے صرف اچھی نہیں ہے، بہت اچھی، بلکہ سب سے اچھی لڑکی ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے دل میں میرے لیے اتنی ممتا ہے۔ ممتا ومتا خاک نہیں ہے۔ ترس آ رہا ہے یہ سوچ کے کہ اگر تمہارا نصیب خزینہ سے پھوٹ گیا تو تمہارا بنے گا کیا؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھ میں خامیاں کیا کیا ہیں؟ ایک آواز ہے، میں بغیر مڑ کے دیکھے کسی ریکارڈ کی طرح بجنا شروع ہو گیا۔ بے حد تسلط پسند، خود پسند، مغرور، سست، سڑیل، فضول خرچ اور آدم بزار۔ بہت کم وقت میں آپ نے میرے بارے میں بہت کچھ جان لیا۔ اس بار اس آواز میں طنز کے ساتھ ساتھ دکھ کی ہلکی سی لرزش بھی تھی۔ عثمان کے چہرے کے تاثرات نے میرے جوش بیاں کو ذرا کم کیا۔ میں نے رک کے ذرا غور کیا۔ وہ تو لب سی ایک گمسم کیفیت میں کھڑا تھا۔ پھر یہ آواز، اور ہاں، یہ آواز اتنی سریلی، اتنی پیاری۔ میں نے مڑ کے دیکھا۔ خزینہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ عثمان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ کوئی شخص تمہارے سامنے میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کرے گا اور تم چپ چاپ سن لو گے۔ آخر میں تمہاری پھپھی ذات ہوں۔ خزینہ، عثمان نے کچھ کہنا چاہا۔ تم سے تو شادی میں ویسے بھی نہ کرتی، مگر اپنے بارے میں وضاحت پیش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود کو تمہارے قابل ثابت کر سکوں، مگر یہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے اوپر لگے الزامات کو صاف کر سکوں۔ تو مسٹر، نہ تو میں خود پسند ہوں، نہ تسلط پسند ہوں، نہ مغرور، نہ سست۔ اگر ہوتی تو میرا خیال ہے اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو مذاق، ہمارے مابین مذاق کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سختی سے کہہ کر اٹھ گئی۔ یار، تم سچ کہہ رہے ہو، یہ تو واقعی ادھار نہیں رکھتی۔ عثمان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہے ویسے واقعی اچھی لڑکی ہے۔ میں اپنے دل سے شرمندہ تھا اپنے کے الفاظ میں، بس میں تمہارے ساتھ اچھی نہیں لگے گی۔ اور تمہارے ساتھ؟ عثمان کی سنجیدگی سے پوچھے سوال پہ میں چونک اٹھا۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسی رہے گی؟ میرے ساتھ؟ یہ کیا سوال ہوا؟ وہی جس کا جواب تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، اتنا بڑا۔ پتہ نہیں کیسے میں عثمان پہ کھل گیا۔
ابھی کھل ہی گیا تھا تو وہ اندر تک اترے بنا رہ سکتا تھا بھلا؟ اور وہ رضیہ سلطانہ، اس کا کیا ہوگا؟ عثمان نے میرے دل کے ہر راز سے واقف ہونے کے بعد پوچھا، تم کس لیے ہو؟ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے، ہر غم میں ایسے موقعوں پہ دوست ہی قربانی دیا کرتے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے دوستوں پر، ان کے جذبوں پہ۔ ویسے بھی اطلاع آ رہتا ہے کہ قربانی جانوروں کی جائز ہے، دوستوں کی نہیں۔ تم اپنی منگیتر اپنے پاس رکھو۔ اپنے پاس رکھوں تو خزینہ میرے پاس کیسے آئے گی؟ یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ ایسی بات ہے تو پہلے ہمدردی کیوں دکھا رہے تھے؟ اصل بات جاننے کے لیے، کیونکہ جب تک کسی راز کی تہہ میں اتر نہ جاؤں چین نہیں آتا۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے حد مایوسی اور دل گرفتگی کے عالم میں نے پوچھا۔ تمہارا بی پی لو ہو رہا ہے، میں تمہیں لیمو پانی پلا سکتا ہوں۔ اگر بے ہوش ہو گئے تو تمہارے منہ پہ پانی کے چھینٹے بھی مار سکتا ہوں۔ پانی کے چھینٹے تو اب تم میری قبر پہ مارنا۔ دیوداس کے انداز میں یہ بات کہتے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھا۔ یار تم اپنی امی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ تمہارا خیال میں ہاتھ پہ ہاتھ دیے بیٹھا ہوں؟ میں پھر سے بیٹھ گیا۔ نہیں، وہ کہا، تم میرے ہاتھ پہ بیٹھ گئے ہو۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کے نکالا۔ میں نہیں مانتا، دکھانا ذرا۔ وہ میرا ہاتھ ٹٹول کے دیکھنے لگا۔ تو نہ مانو، اپنی بکواس بند کرو۔ تم اپنی بکواس بند کرو۔ یہ نہیں میری جان پہ بنی ہے، تمہیں بھانڈوں والی جگتیں سوچ رہی ہیں؟ فضلو میں راسی کے انکا۔ اس تانے نے ذرا دیر کو اس کی بولتی بند کی۔ تم اگر میرے واقعی دوست ہو تو اس کے پاس جاؤ اور اس کی غلط فہمی دور کرو۔ اسے بتاؤ کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا دراصل اس کے پیچھے میری نیت کیا تھی، اور یہ کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ہاں، یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ نسبتاً آسان ہے۔ وہ مان گیا۔ میں اگلے مراحل سار کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک بار پھر امید کی ایک کرن نظر آئی جب عثمان نے مجھے بتایا۔ میں نے خزینہ کے سامنے ساری بات واضح کر دی ہے۔ اس کی غلط فہمی دور ہوگی اور اب وہ تم سے ملنے کے لیے بھی راضی ہے۔ آگے تمہاری قسمت، تم اسے کنوینس کر سکتے ہو یا نہیں۔ میری قسمت پہ مت چھوڑو اس معاملے کو، وہ کہاں اتنی اچھی ہے۔ بہر اللہ کا نام لے کر جاتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر امید کا دامن تھام لیا۔ میں آپ کی جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن میری حقائق دل سننے کے بعد اس نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے اور میٹھے لہجے میں کہا، بات صرف ایک انسان کے جذبات پہ ہی تو منحصر نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اپنے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس نے نہ انکار کیا نہ اقرار۔ اس وقت اہمیت آپ کے منگیتر کے جذبات کی ہے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ آپ اسے نہیں جانتی خزینہ۔ اگر آپ مجھے پسند نہ ہوتی تبھی میں نے کبھی سے شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار نظر آئی۔ لیکن اس وقت تو اس کے دکھ کی وجہ میں بن رہی ہوں۔ ابھی تو میرے لیے آپ اسے مسترد کر رہے ہیں نا؟ نہیں، میں اپنی وجہ سے کسی کو کم محرومی کا شکار نہیں بننے دینا چاہتی۔ یقین کیجئے میں سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، چاہے وجہ آپ بنے یا نہیں۔ آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کیا میں آپ کے پسندیدگی کے معیار پہ پورا اترتا ہوں؟ اگر آپ میرے والدین کے معیار پہ پورا اترے تو یقیناً مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کی پسند میری پسند۔ لیکن اگر رضیہ اپنی خوشی اور مرضی سے آپ سے رشتہ توڑتی ہے تو پھر میری جانب قدم بڑھائیے گا، ورنہ نہیں۔ یہ ایک کڑی شرط تھی، مگر میں نے بھی اس کسوٹی پہ پورا اترنے کی ٹھان لی۔ کیا؟ اس نے پورا منہ کھول لیا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بات دہرائی۔ کیوں؟ کیا تکلیف ہے؟ دل کی۔ ہائے، اتنی سی عمر میں بائی پاس ہوگا؟ کھاتے بھی تو اتنا ہو، وہ منہ کولیسٹرول ہائی ہو گیا ہوگا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں پرہیزیں کرا کے ٹھیک کرا دوں گی۔ دیکھو نا، دل کے مریضوں کی کیا شادی نہیں ہوتی؟ اور پھر فرض کرو تم مجھ سے شادی نہیں بھی کرتے، کسی اور سے ہو جاتی، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 2-3 سال بعد وہ بھی کھا کے چربی نہیں چڑھا لے گا اور دل کا مریض نہیں بنے گا؟ مجھے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، مجھے کسی اور سے محبت ہوگی ہے۔ کون ہے وہ بدذات فلانی ڈھمکانی؟ فلانی ڈھمکانے کی جگہ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ میرا خون کھول کے رہ گیا تھا۔ بکواس بند کرو۔ پھر ساتھ ہی میں ذرا نرم پڑا۔ آخر اسے کام بھی تو نکلوانا تھا۔ کسی اور سے محبت کرتے ہوئے میں تمہارے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جیسے سارے کرتے ہیں۔ تم شادی تو کرو، میں خود تمہیں ٹھیک کر لوں گی۔ اس کے عزائم جارحانہ تھے۔ دیکھو رضیہ، ایسے نہ تم خوش رہوگی نہ میں تم اس سے شادی سے انکار کر دوں۔ واہ، انکار کر دو؟ تم کون سی فلم دیکھ کر آئے ہو؟ سن 74 کی، یا زیب النساء حور میں سے کوئی ناول پڑھ کے آ رہے ہو؟ اپنی امی کے رکھے پرانے رسالوں میں سے میں نے وہ ناول اور افسانے پڑھے ہیں، اور زیبا اور شبنم کی وہ فلمیں بھی دیکھیں جس میں ایسے سین ہوتے ہیں، مگر اس خیال میں نہ رہنا کہ میں یہ سب کروں گی۔ تمہیں یہ قربانی دینا ہوگی، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ تمہاری بھلائی ہوگی یا تمہاری اس ہوتی سوتی کی؟
میرے کون سی بھلائی ہے شادی سے انکار کرنے میں نہ تو ناول والی پاگل دی پتر ہوں، نہ فلم کی ہیروئن جیسی الو کی پٹھی جو سائڈ پہ ہوگی ہیروئن سے سائڈ ہیروئن بن جاتی ہے۔ میں نے رسالے نہیں پڑھے، اتنے نہیں پڑھے جتنے ٹی وی کے ڈرامے دیکھے ہیں، اور بہت کچھ سیکھا ان سے۔ اب میں کروں گی یہ کہ 6 مہینے بعد ہونے والی ہماری شادی اسی مہینے ہو جائے گی۔ کیا کرو گی تم؟ میں خوف زدہ ہو گیا۔ وہی جو اس موقع پہ سب سے کارگر ہوتا ہے، وہ پوری اسرار طریقے سے مسکرائی۔ ایسے الزام لگاؤں گی تم پہ کہ تمہارے ماں باپ تمہاری چھترول کرتے ہوئے تمہیں کان سے پکڑ کے منڈپ پہ، میرا مطلب ہے نکاح پہ لے آئیں گے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی عزت ہی دائیں پہ کیوں نہ لگانی پڑ جائے۔ رضیہ، میں ششدر رہ گیا۔ اس کی زبان مکروہ اور غلیظ تھی، یہ میں جانتا تھا، مگر خیالات اس قدر گھناؤنے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ واقعی کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، میں نے یہ اندازہ لگایا اور چپ چاپ سر جھکا کے لوٹ گیا۔ رضیہ میرا آخری سہارا تھی، آخری امید جو اس بری طرح ٹوٹی کہ میں خود بھی ٹوٹ گیا۔ اور پھر میری شادی ہوگی۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے جو آپ چاہیں وہی آپ کو مل جائے۔ لازم نہیں کہ جس چیز سے آپ فرار حاصل کر لیں اسے چھٹکارا پا بھی لیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نصیب، آپ اسے لڑ نہیں سکتے۔ اگر میرے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ میں ایک بد زبان، غسیلی اور بدنیت عورت کے ساتھ اس کی کڑوی کسیلی سنتے ہوئے عمر گزاروں تو مجھے یہی کرنا تھا۔ میں نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پہ رکھا، یادوں کے سفر میں اتنی دور اتنے آگے نکل گیا کہ اپنی زبردست سی الائچی مار کر دودھ پتی کا حق بھی ادا نہ کر سکا۔ بیچاری اپنی ناقدری کا افسوس کرتے کرتے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ستیہ ناس، غرق ہو جو سب کے سب لانتی اولاد، سارے گھر کا بیڑا غرق کر دیا۔ لو آ گئی وہ، جس کے ذرا دیر گھر پہ نہ ہونے سے نہ صرف میں نے اور بچوں نے بلکہ گھر نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ کچن میں کس نے قیامت ڈالی ہے؟ وہ باپ غصہ ہوگا تمہارا، اسے ہوکا اٹھتا ہے ہانڈی چولہا کرنے کا۔ اچھی بھلی چائے دم لگا کے گئی تھی میں، مگر نہیں، زبان کا چسکا۔ بنائی ہوگی دودھ پتی، آدھا کلو دودھ کاٹ کے ایک مگ بناؤ گے اپنے پیٹ کے تندور میں ڈالنے کے لیے۔ رزق کا دشمن، او لانتی، تجھے کتنی بار کہا ہے دانت اندر رکھا کر، نی صبا نی مرن جوگیے، جویں ماریے مر جا اللہ کر کے۔ اس کے نان سٹاپ گالیاں، کوسنے اور بددعائیں شروع ہوگی۔ پھر وہ کسی ناگہانی بلا کی طرح اندر نازل ہوئی۔ تم اب تک بستر پہ ہینڈ رہے ہو مگر مچھ کی طرح، اتنا نہیں ہوا کہ بچوں کو ہی دیکھ لیتے، سارے گھر کی اندھ ہلا کے رکھ دے تمہاری بدبخت ذلیل اولادوں نے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اپنے خونخوار لالوں لال ڈیلے نکال کر مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے زور زور کی جھرجھری آئی اور ذہن کے پردے پہ 2 مدھر بولنے والی نینا یاد آئے۔ ایک سرد آہ میرے لبوں سے آزاد ہوئی۔ توبہ، ڈرامے، ہر وقت مرگ پہ افسوس کرنے والوں جیسی شکل بنائی ہوتی ہے اس بندے نے۔ قسمت پھوٹ گئی تھی میری جو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ کمرے سے نکل گئی۔ آہ خزینہ، میرے دل سے فریاد نکلی۔ کیا ہے؟ جاتے جاتے وہ پلٹی اور پھنکاری۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو میرا نام لے کے کیا منتر پاڑ رہے تھے؟ وہ میں کہتا خزینہ کہ آج موسم بہت اچھا ہے۔ یہ اچھا موسم ہے، دماغ کا علاج کراؤ۔ وہ چلی گئی۔ ارے آپ لوگ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں، اپنا دل خوش کرنے کے لیے میں نے رضیہ کا نام خزینہ نہیں رکھ دیا تھا، بلکہ میری شادی خزینہ سے ہی ہوئی تھی۔ رضیہ سے مایوس ہونے کے بعد جب میں پلٹا تھا تو اپنی پشت پہ امی کو دم بخود کھڑے پایا۔ انہوں نے اپنی ہونے والی من پسند بہو کے ناپاک عزائم اس کی ناپاک زبان سے خود سنے تھے۔ رضیہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، مگر ساتھ ہی ساتھ امی کا اسے بہو بنانے کا ارمان بھی بھاپ بن کے اڑ گیا۔ انہوں نے اسی دن وہ منگنی توڑ ڈالی اور اگلے دن عثمان کی امی کو لے کے خزینہ کے گھر رشتہ مانگنے پنڈی چلی گئی۔ چٹ منگنی پٹ پیا، اور وہی برے نصیب میرے کہ ایک بدمزاج بد زبان عورت ہی لکھی تھی، چاہے وہ رضیہ جیسی کھلم کھلا گند اگلنے والی ہو یا خزینہ جیسی بظاہر نفیس اور سلجھی ہوئی لڑکی جو دنیا کے سامنے خود پہ شائستگی کے پردے ڈالی رکھتی ہے مگر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اندر سے رضیہ سے بھی گئی گزری ہے۔ ہائے ہم تو بے خبری میں لٹ کے ٹھگے گئے۔ اب اندر لیٹے لیٹے پچھلوں کو روتے روگے یا گوشت بھی لاؤ گے؟ سبزی تو ہضم ہوتی نہیں لاٹ صاحب کی اولادوں کو۔ آیا جی، میں چپل پہن کے باہر بھاگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ناول اینڈ ہوتا ہے۔ اس ناول کو چوز کرنے کا میرا ایک مقصد یہ تھا کہ واقعی ہم لوگ ظاہری طور پہ لوگوں سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب کسی سے تھوڑی دیر کے لیے ملنا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو اپنا بیسٹ دکھاتے ہیں، اور اندر سے ہم کیا ہوتے ہیں کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اسی بیسٹ کو دیکھتے ہوئے ہم مختلف لوگوں کے بارے میں مختلف رائے قائم کر لیتے ہیں۔ تو میرا یہ ناول پڑھنے کا صرف یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو صرف اس کے ظاہر پہ یا تھوڑی دیر کی ملاقات پہ ہم لوگوں کو کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے،
اندر سے کون کیا ہے یہی اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے نیکسٹ ناول سٹارٹ کرنا ہے وہ اس کے بارے میں نے یہ کہنا تھا کہ وہ ناول جو ہے وہ تھوڑا سا ہارر ہے اور بلیک میجک کے بارے میں ہے، تھوڑا ڈفرینٹ سا، یوٹیوب پہ پہلے نہیں ہے، میں نے ویسے دیکھ لیا ہے، لیکن ایک ایپیسوڈ کے بعد اگر آپ لوگوں کو پتہ ہوا کہ یہ ہے تو میں اسے ختم کر دوں گی، لیکن ایک ایپیسوڈز میں جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی کل انشاءاللہ۔ تو آپ بتائیں گے کہ اگر تو ہارر آپ کو پسند ہے، ہارر بھی ہے، سسپینس بھی ہے تھوڑا سا، تو وہ میں آگے کنٹینیو کروں گی، بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہیں گے کہ ایسے ہارر اور سسپینس والا ناول ہو بلیک میجک پہ، تو اس ٹائپ کا ناول پڑھنا چاہیے، تو میں اس کو کل کرتی ہوں۔ آپ مجھے ضرور کمنٹ میں آج ہی بتائیے گا کہ میں اس کو سٹارٹ کروں یا نہیں، تو اس کے بعد پھر ہم اس کے مطابق کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ اس لیے کہ میں نے کہا سارے ناولس مطلب ابھی تک نا ذرا ایک سٹائل کے تھے، ذرا گرلش سٹائل کے یا خواتین والے سٹائل کے، تھوڑے سے ذرا بوائز سٹائل کے بھی ہونے، بوائش سٹائل کے بھی ہونے چاہیے، تو پھر آپ کو بھی مجھے امید ہے کہ وہ پسند آئے گا۔ میں نے تو پڑھا ہے، مجھے اچھا لگا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔